بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ٹاکر 7 کے ساتھ میں ہوں اعتزاز نقی اور میرے ساتھ موجود ہیں سجاد ترین صاحب۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں سب سے پہلے ذکر کریں گے کہ آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے میڈیا بریفنگ دی ہے، جس میں انہوں نے بہت سے معاملات کا ذکر کیا ہے۔ منی لانڈرنگ کے حوالے سے بات کی گئی، بھتہ خوری کے انسداد کے حوالے سے بات کی گئی، اس کے علاوہ دہشت گرد تنظیموں کے خلاف کارروائی کا بھی آج کی جو ان کی میڈیا بریفنگ تھی اس میں گفتگو کی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپریشن رد الفساد اور اس کے جو اثرات مرتب ہوئے ہیں اس کا بھی ذکر کیا گیا، پیغام پاکستان کا ذکر کیا گیا، اور آئندہ جو کہ 23 مارچ کی تقریب منعقد ہونی ہے اور اس پہ باقاعدہ پریڈ ہوگا اس کا بھی ذکر کیا گیا۔ تو اوورال انہوں نے گفتگو کی ہے، اس کا ذکر کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج مولانا فضل الرحمان اور یوسف رضا گیلانی صاحب نے بھی مشترکہ پریس کانفرنس کی ہے، سینٹ انتخابات کے حوالے سے انہوں نے گفتگو کی، اور اس کے ساتھ ساتھ شبلی فراز صاحب نے بھی آج گفتگو کی ہے، اور وزیر اعظم نے خیبر پختونخوا کا دورہ کیا ہے اور وہاں پہ بھی کچھ اہم ملاقاتیں انہوں نے کی ہیں، اور ظاہر ہے اس کو بھی سینٹ انتخابات کے تناظر میں اور موجودہ جو پی ٹی آئی کی صورتحال کے پی کے میں ہے اس کے تناظر میں اسے خاصی اہمیت دی جا رہی ہے، تو اس کا بھی ہم ذکر کریں گے۔ سجاد ترین صاحب، سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے ڈی جی آئی ایس پی آر کی آج کی میڈیا بریفنگ، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ دہشت گردی کا جو بیانیہ تھا اس پر مؤثر انداز میں قابو پا لیا گیا ہے۔ ہم ہمیشہ یہ ذکر کرتے ہیں کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ یا آپریشن رد الفساد یا اس سے پہلے آپریشن ضرب عضب ہوا، ہماری پاک فوج بھرپور کارروائیاں کرتی ہے اور دہشت گردوں کا قلع کما کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کیا ہے، مگر وہ بیانیہ اور وہ تھیم اور وہ نظریہ اس کے حوالے سے آج جو گفتگو کی گئی ہے اس کے اثرات کا ذکر کیا گیا ہے، یہ اس کے کیا نتائج آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، میں آپ کو عرض کروں کہ آج بہت اہم پریس کانفرنس تھی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، بہت اہم پریس کانفرنس تھی اور بہت انہوں نے چیزیں بتائیں، لیکن ہوا یہ نقی صاحب کہ پاکستان جو ہے وہ ایک طویل عرصے سے دہشت گردی کا شکار تھا، اور دہشت گردی ایک ماحول ایک وقت ایسا آ گیا تھا کہ جب جس دن دھماکہ نہ ہو تو خبر ہوتی تھی، ورنہ دھماکہ ہو تو کوئی خبر نہیں ہوتی تھی، روز دھماکے ہوتے تھے، اور آئے روز لوگ جو ہے مسجدوں میں، امام بارگاہوں میں، مختلف جگہ پہ شہید ہوتے تھے۔ تو اس کے خلاف پاک فوج نے ایک آپریشن شروع کیا، پہلے جنرل رحیل شریف نے شروع کیا، اس کے بعد پھر جنرل قمر جاوید باجوہ ہے تو انہوں نے رد الفساد شروع کیا، 4 سال لگے اس کو۔ یہ اس آپریشن سے پہلے، دونوں آپریشن سے پہلے جو ہے قوم کے درمیان قومی اتفاق رائے پیدا نہیں ہو رہا تھا، اور میں سمجھتا ہوں آج کے جو وزیر اعظم ہیں ان کی آپریشن کے حوالے سے رائے مختلف تھی اس وقت جب وہ اپوزیشن میں تھے، لیکن پھر آپ کو یاد ہوگا پشاور میں واقعہ پیش آیا اے پی ایس کا، تو اس کے بعد پھر ایک اتفاق رائے سے قومی اتفاق رائے بنایا گیا اور ایک نیشنل ایکشن پروگرام بنایا گیا۔ نیشنل ایکشن پروگرام کے تحت یہ دونوں آپریشن ہوئے، پہلے جنرل رحیل شریف نے کیا، پھر اس کے بعد جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے آ کر رد الفساد شروع کیے۔ میں سمجھتا ہوں ان سے پاک فوج نے جو دہشت گرد تھے، دہشت گردیوں کا خاتمہ کیا، وہ علاقوں میں، مختلف علاقوں میں پاکستان کی جہاں رٹ نہیں تھی وہ رٹ بحال کی، پاک فوج نے اپنا بہت کام کیا ہے، صحیح ہے، اور سویلین سائٹ پر جو کام ہونا چاہیے تھا اس میں ابھی کمی ہے۔ اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں معروف ڈیفنس انالسٹ ہیں جنرل ریٹائرڈ اعجاز زبان صاحب۔ بہت شکریہ جنرل صاحب وقت دینے کا۔ سر، آپ سے ہم یہ جاننا چاہیں گے، آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے میڈیا بریفنگ دی ہے اور ان ڈیٹیل بتایا ہے جو کہ آپریشن رد الفساد ہوا اور اس کے جو نتائج مرتب ہوئے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ 78 دہشت گرد تنظیموں کے خلاف بھی ایکشن لیا گیا، انسداد منی لانڈرنگ کے حوالے سے کام کیا گیا، بھتہ خوری کو روکا گیا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے اب تک جو اثرات مرتب ہوئے ہیں یہ آئندہ کے لیے داخلی سطح پر ہم محفوظ ہو گئے؟ جی، آئی تھنک اٹ واز اے ویری کمپریہنسو بریفنگ، اور انہوں نے جو 4 سال کا ریویو پیش کیا ہے رد الفساد کا، اس کے بڑی تمام تر تفصیلات سے انہوں نے آگاہ کیا۔ ان نٹ شیل جو دہشت گردی میں کمی آئی ہے، جس طریقے سے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہوئے ہیں، جس طریقے سے پاکستان ایران اور پاکستان افغانستان کے بارڈر کو سیکیور کیا گیا، پھر جو مزید اقدامات لیے جا رہے ہیں، تو اس سے ایک طرف تو ہم بہت آگے آ چکے ہیں، اور ہم نے جو انہوں نے ایک ٹرم یوز کی کہ ٹیررزم سے ٹورزم کا سفر ہم طے کر چکے ہیں، آج ملک کے اندر بھی امن ہے، تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ وی آر اوور دا ہل، لیکن اس میں مزید ابھی بہت کچھ کرنا ہے، اور اسی بات کو انہوں نے بھی ایمفسائز کیا کہ ابھی کچھ اور اقدامات ایسے رہتے ہیں جو ابھی اٹھانے ہیں۔ جنرل صاحب، یہ ایک طرف پاک فوج نے تو اپنا کام کر دیا، لیکن نیشنل ایکشن پروگرام میں جو سویلین سائٹ پر چیزیں کرنی تھیں ان میں تو کوئی خاطر خواہ کامیابی نظر نہیں آ رہی، اس کی کیا وجہ ہے؟ نہیں، میرے خیال میں ادھر بھی بہت کام ہوا ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ وفاق المدارس نے
جو ایک کاؤنٹر نیریٹو بلڈ کیا اور جس طریقے سے انہوں نے مدارس کے اندر تنظیم سازی میں اور ان کے سلیبس کی تبدیلی میں اور اس میں مدد کی، وہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ پھر جس طرح سول گورنمنٹ نے، دیکھیں یہ کام تو سول گورنمنٹ نے ہے نا، جو انہوں نے فنڈز مہیا کیے، جو فینسنگ کی گئی ہے پاک افغان بارڈر کی، وہاں پہ جو قلعے تعمیر کیے گئے ہیں، پھر 58 ونگز کھڑے کیے گئے ہیں ایف سی کے، فرنٹیئر کانسٹیبلری کے، تو یہ تمام فنڈنگ سول گورنمنٹ نے پرووائڈ کی ہے۔ پھر جو پولیس کی ٹریننگ ہو رہی ہے، لیویز کی ٹریننگ ہو رہی ہے، تقریباً 3000 سے زیادہ لیویز ٹرینڈ ہو چکے ہیں پاکستان آرمی کے تحت، ان کی فنڈنگ بھی وہی کر رہے ہیں۔ تو اس طرح یہ کہنا تو شاید درست نہیں ہوگا کہ سول گورنمنٹ نے کام نہیں کیا، بلکہ میں کہوں گا کہ پچھلے 2-2.5 سالوں میں اس گورنمنٹ نے تو بہت مل کر کام کیا، اور یہ جو تنظیموں پہ پابندی لگی ہے، دہشت گرد تنظیموں پہ ان کے اکاؤنٹس فریز کیے گئے ہیں، تو یہ تمام وہ کام ہے جو سول ڈومین میں ہوئے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں ہینڈ ان گلو کام ہو رہا ہے، دونوں مل کر اس چیز کو فیس کر رہے ہیں، اور پوری قوم اس میں ساتھ تعاون کر رہی ہے اور ساتھ دے رہی ہے، تو انشاءاللہ ہمیں مزید کامیابیاں ملیں گی۔ جنرل صاحب، میں آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ سوال کروں گا کہ انڈیا ہمارا دشمن ہے، اور یہ ہمارا دشمن جو افغانستان کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال کر رہا ہے، اس سے آپ کیسے دیکھتے ہیں اور اس کا کیا علاج کیا جائے؟ اس میں ابھی دیکھیں جو پریزیڈنٹ بائیڈن اس پورے امن معاہدہ تھا، اس کو انہوں نے ریویو کرنے کا ایک عزم ظاہر کیا ہے، تو اس میں ریویو میں جو مزید بات چیت ہونی ہے، وہاں پر یہ ایک پلیٹ فارم پاکستان کو ایسا ملے گا جس پہ انسرز یہ کیا جا سکتا ہے کہ ان کی سرزمین کو جو ہمارے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے، ہوسٹائل ایجنسی استعمال کر رہی ہیں، ہندوستان بالخصوص استعمال کر رہا ہے، تو افغانستان کی گورنمنٹ یہ نہیں کہہ سکتی کہ نہیں ان ایریاز پہ ہمارا کنٹرول نہیں ہے لہٰذا ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو وہاں پہ ہمیں جو تعاون چاہیے افغان گورنمنٹ سے اور امریکہ سے، میرے خیال میں اس کے لیے یہ ایک اچھا پلیٹ فارم ہوگا، اس کو استعمال کر کے وہاں کا تعاون حاصل کرنا۔ اچھا، آنے والے دنوں میں اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہم نے ایک جانب افغان بارڈر یا ایران بارڈر کی فینسنگ اور جیو فینسنگ کا آپ نے ذکر کیا، محفوظ بھی کر لیا، اور پھر آئندہ کی بھی اچھی امیدیں ہیں، لیکن دوسری جانب پاک انڈیا بارڈر کی بات کی جائے، بالخصوص لائن آف کنٹرول کی بات کی جائے، تو وہ اس وقت آپ کے علم میں ہے کہ ہمیشہ فریجائل رہتا ہے، تو اس کے حوالے سے کیا اقدامات آپ سمجھتے ہیں کہ اب مزید کرنے کی ضرورت پیش آئے گی؟ دیکھیں، یہ ایک سور پوائنٹ ضرور ہے کہ اس وقت ہندوستان کے اوپر کوئی خاطر خواہ دباؤ انٹرنیشنل قوتوں کی طرف سے یا یونائٹڈ نیشن کی طرف سے نہیں آیا۔ اس کے باوجود کہ ہم نے ڈوسیے شیئر کیے، بہت ریلائبل انٹیلیجنس کو ہم نے یونائٹڈ نیشن لیول پہ اور پرماننٹ سائٹ سے شیئر کیا، ویسٹرن کنٹریز سے شیئر کیا، امریکن کانگریس نے بھی کنڈیم کیا جو کچھ مائنورٹیز کے خلاف اور بالخصوص جو کچھ کشمیر میں ہو رہا ہے، ہیومن رائٹس کمیشن، یونائٹڈ نیشن نے بھی اس کو کنڈیم کیا، برٹش پارلیمنٹ میں بھی ہمیں آواز سننے کو ملی۔ اس کے باوجود کوئی خاطر خواہ دباؤ ہندوستان پر ابھی تک پڑا نہیں ہے، اور نہ ہندوستان نے وہاں پابندیاں نافذ کی ہیں، نہ ان کے اسٹیٹس کو ریووک کیے، دوبارہ سے انووک کیا ہے، نہ مائنورٹیز کے ساتھ اپنا رویہ تبدیل کیا ہے۔ تو اس میں امریکہ کے ساتھ مزید بات چیت کر کے یونائٹڈ نیشن لیول پہ میں بھی اسپیشل کانفرنس بلوائی جا سکتی ہے جنرل اسمبلی کی، جہاں پہ ہمارے چائنا کا انفلوئنس استعمال کیا جائے، ٹھیک ہے، اور اس چیز کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ جی بہت شکریہ جنرل اعجاز زمان صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور ہم سے گفتگو کی ہے۔ اسی حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے مزید آپ جو اہم شخصیات ہیں ان کو بھی ہم لائن پہ لیں گے، لیکن سجاد ترین صاحب اسی سطح پر جیسے ابھی جنرل صاحب نے یہ بات کی ہے کہ ایک جانب ظاہر ہے ہم نے خاصے مثبت نتائج برآمد ہوئے ہیں اور نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے سویلین سائٹ پہ بھی برابر کی کوآپریشن جاری ہے، لیکن دوسری سائٹ پہ جو ایک کمزوری ہمیں دکھائی دے رہی ہے وہ ہمارے سفارتی محاذ پر ہے۔ جب ہم کشمیر کی بات کرتے ہیں، جب ہم لائن آف کنٹرول کی بات کرتے ہیں، یا انڈیا کی جو اس وقت در اندازی ہمارے ملک میں نظر آتی ہے، مختلف بارڈر پر آئے روز وہاں سے فائرنگ بھی کی جاتی ہے، ہماری شہری آبادی کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ دیکھیں، بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے انڈیا کے خلاف ایک ڈوزیر تیار کیا اور دنیا کو بتایا
لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ جنید صاحب بھی یہ بات کر رہے تھے کہ دنیا کی طرف سے ہم جو چاہ رہے تھے رد عمل، وہ اس طرح انڈیا کے خلاف نہیں آیا جو رد عمل آنا چاہیے تھا. اور بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں آپ صرف یہ نہیں کہ ہم دنیا کی طرف سے جو مسلمان ممالک ہیں، ہمارے جو مسلمان عرب دوست ہیں جن کے لیے ہم دن رات جان دینے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اور ذرا کوئی مسئلہ ہو جائے تو ہم تیار ہو جاتے ہیں مرنے مرانے کے لیے، ان عرب ممالک نے بھی بدقسمتی سے ہمارا ساتھ نہیں دیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کشمیر کے ایشو پر 5 اگست کو جب جو 2 آرٹیکل ختم کیے گئے اور مقبوضہ کشمیر کی اسپیشل جو سٹیٹس تھا وہ ختم کیا گیا، اس کے بعد آپ کے سامنے آپ دیکھیں سوائے ایران کے، جس طرح ایران نے ہمارا ساتھ دیا، کسی نے ہمارا ساتھ نہیں دیا. ترکی ہے اس نے بھی کیا، لیکن اس طرح کھل کے نہیں. ایران ہمارے کندھے سے کندھا ملا کے کھڑا رہا. ہم یہ توقع کر رہے تھے کہ وہ عرب ممالک جن سے ہم بہت توقع رکھتے ہیں کہ وہ بھی کچھ کریں گے، لیکن انہوں نے اس طرح نہیں ہمارا ساتھ. اسی حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی معروف شخصیت ہیں، بذات خود ایک معروف سیاستدان ہیں، سینیٹر رحمان ملک صاحب. بہت شکریہ رحمان ملک صاحب، آپ نے قیمتی وقت دیا اور ہم سے گفتگو کر رہے ہیں. پھر آپ سے جاننا چاہیں گے، آج DGISPR کی جانب سے میڈیا بریفنگ سامنے آئی ہے اور اس میں بہت سے موضوعات کا ذکر کیا گیا، اس پہ ہم بات کریں گے، لیکن جس میں انسداد منی لانڈرنگ اور بھتہ خوری یہ ایک بڑا معاملہ تھا. یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ یا مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ کے زمانے میں بھی ایک بڑا چیلنج رہا ہے. تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کو پہ بھی قابو پا لیا گیا ہے، کیا کہتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. منی لانڈرنگ ایک ایسا ایشو ہے جو ایک صرف پاکستان کا نہیں پوری دنیا کا ہے، اور میں یہ کہوں گا کہ قابو پانا اور اس کو منیمائز کرنا 2 ڈفرینٹ چیزیں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ حالیہ واقعات میں جو قانون بنا اس سے بڑا واضح فرق پڑا. ہم ہر چیز کو منی لانڈرنگ نہیں کہہ سکتے. پیسے کی موومنٹ جو ہوتی ہے جو لیگل ہے وہ ایکچولی لیگل پیسہ ود ان پاکستان منی لانڈرنگ نہیں ہوتا. منی لانڈرنگ ہوتی ہے وہ جو بینکنگ چینل سے باہر ہو یا سٹولن منی ہو اور وہ ایک ملک سے دوسرے ملک میں یا اس طریقے سے لے جائی گئی ہو جس کا ایک مروجہ انٹرنیشنل طریقہ نہ ہو. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے، ہم نے وصیت قوم کافی ترقی کی ہے اس معاملے میں کنٹرول کرنے میں. قانون جو بہت بنے، پارلیمنٹ کا رول اس میں بہت زیادہ ہے، اور خاص طور پہ میں کہوں گا کہ بغیر کسی ڈیلے کے یا بغیر کسی اینی ریزرویشن کے اس میں ہماری جو رول آرمی کا ہے اور ہمارے اداروں کا ہے وہ بہت زیادہ ہے ان چیزوں کو ختم کرنے میں. ملک صاحب آپ وزیر داخلہ تھے، سوات آپریشن ہوا، آپ نے یہ دیکھا اس وقت بہت صورتحال خراب تھی، اور آپ کے زمانے میں پھر آپ نے طالبان کو ظالمان اور پنجابی طالبان کی اصطلاح بھی آئی آپ کے زمانے میں. تو یہ ساری صورتحال جو ہے آپ نے دیکھی اور آج جو ہے 4 سال ہو گئے ہیں، یہ آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ ساری صورتحال کو؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پچھلے 20 سال سے جس انداز سے مختلف اقسام میں مختلف طریقوں سے پاکستان میں جس طرح ٹیررزم جو ہے مسلط کی گئی، وار آن ٹیرر اس پہ جیسے مسلط کی گئی، وہ اس کا سارا فیکٹ ایک کامن مین پہ آیا، ہماری اکانومی پہ آیا. اور ساتھ ہی جب کہ ہم یہ جنگ لڑ رہے تھے تو ہمیں فیٹ ایف میں پھنسا دیا گیا. اب وہ ایک اور ہمارے پہ ایک اتنا ہیوی مسئلہ ہے کہ ہماری کوشش کے باوجود ہمارے دشمن ہم سے مضبوط نکلے تو ابھی تک ہمیں فیٹ ایف لسٹ سے باہر نہیں نکلنے دے رہے. اور آج میں نے کنڈیم کیا انڈیا کو کہ انڈیا یہ کہہ رہا ہے اپنے جو ان کی بائی لائن ہے انڈیا سے کہ ہم پاکستان کو اگلے 10 سال تک یہ گرے لسٹ سے نہیں نکلنے دیں گے. تو آئی ہیو ان فیکٹ کوشچن ٹوڈے فیٹ ایف کہ بھائی بتائیں کہ فیٹ ایف آپ چلا رہے ہیں یا انڈیا چلا رہا ہے؟ یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ 10 سال نہیں نکلنے دیں گے جب نے ہمیں 27 میں سے جو 21 جو چیزیں ہیں وہ ہم نے کمپلیٹ کر کے دے دی ہیں. اس کے علاوہ سائیڈ ایشو ہم نے ریزالو کیے ہیں. اور جہاں تک تعلق ہے انڈیا کا، وہ سارا کچھ یہ ٹیررسٹ فائنانسنگ بھی کر رہا ہے، ٹیررزم بھی کر رہا ہے، پاکستان میں جاسوسی بھی کر رہا ہے، پاکستان میں ایلیگل فائنانسنگ بھی ہو رہی ہے. ڈسپائٹ دیٹ ہمارے کمپلین کے اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوا. ہیونگ سیڈ سو یہ جو رد الفساد کا ہونا بہت ضروری تھا. بیسیکلی ہمارے وقت پہ جب ہم نے سوات کا کیا تو یہ بھی سجیشن آئی کہ ہم دونوں جو آپریشن کسی کریں تو کنسنسس یہ آئی کہ ابھی ایک ہی آپریشن کرتے ہیں، وہ ہے سوات کا. تو رد الفساد واز فالوڈ بائی گورنمنٹ، اور میں سمجھتا ہوں کہ رد الفساد کی وجہ سے بہت سی چیزیں بہتر ہوئیں، اور خاص طور پہ وہ پالیسی
جو باجوہ ڈاکٹرین کے نام سے جانی جاتی ہے. اور باجوہ صاحب کی حکمت عملی جو اس میں آئی تو ایک تو جو فینسنگ ہوئی, دوسرا جو انہوں نے اس پہ ایکشن لیا اپنے جو طالبان ہے اس کو ختم کرنے میں, اور وہ سارا وہ جو ماحول پیدا کیا ہوا تھا فاٹا میں اس کو خاتمے کے لیے رد الفساد کا جو ایک رول ہے بہت زیادہ ہے. اور یہ صرف جو جنگ رد الفساد ہوئی تھی یہ ضروری نہیں ہے ہم کہہ سکتے کہ وہ کیونکہ فاٹا کھیری میں تھی تو فاٹا سے ریسٹرکٹڈ تھی, نہیں. یہ جو طالبان ہیں یا جنہیں میں ظالمان کہتا ہوں یا وہ ٹیررسٹ جو کہ انڈیا کے بہاف پہ ہمارے پہ ساری ٹیررزم کرتے ہیں, ان کا جو ٹارگٹ صرف اور صرف فاٹا نہیں تھا, وہ فاٹا کو بیس بنا کے پورے پاکستان میں یہ ساری حرکات کرتے تھے. اور میرا خیال ہے کہ اس میں جو ہمارے شہداء ہیں آرمی کے, جتنے ہمارے جوان افسر, ایون 2 جنرل بھی ہمارے شہید ہوئے, تو جو قربانیاں ہیں اس میں ان آپریشنز میں ان کو اگنور نہیں کیا جا سکتا. اور میں خاص طور پہ سلیوٹ پیش کروں گا ٹو دی وکٹم فیملیز, جو وہ لوگ جن کو وہاں پہ نقصان پہنچا وہاں پہ ڈیورنگ دس وار, اور پھر ان جوانوں کو اور جنہوں نے پاکستان کے لیے شہادت دی ان کے ماں باپ کو اسلام, ان کے لاحقین کو اسلام. میرا خیال ہے کہ بحیثیت پاکستانی, بحیثیت نیشن ہم بہت لکی ہیں کہ ہماری جو فوج, ہمارے بہادر جو نوجوان ہیں, وہ فوج یعنی یہ ایک سپاہی سے لے کر ایک جنرل تک بالکل سینہ تانے کھڑا ہوتا ہے پاکستان کی حفاظت کے لیے. اور آئندہ آنے والے وقت میں بھی جو حالات آ رہے ہیں وہ اتنے کوئی اچھے نہیں ہیں, کیونکہ ایسٹرن بارڈر سے انڈیا جو ہے وہ اگریسولی روز کوئی نہ کوئی ایسی حرکت کرتا ہے جو کہ قانون کے بھی خلاف ہے, انٹرنیشنل لا کے بھی خلاف ہے. ادھر جس انداز سے افغانستان کا وسائل استعمال ہو رہا ہے ہمارے خلاف, وہ بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک میری پریڈکشن ہے, اگلے کوئی 2 مہینے کے اندر جو انٹرنیشنل چینجز آ رہی ہیں, جو اس خطے میں چینجز آ رہی ہیں, اس کا اثر ہو سکتا ہے کچھ پاکستان کا نیگیٹو بھی آئے. اس لیے ہمیں آنے والے وقت کو سیکیور کرنے کے لیے وہ ہماری جو خارجہ پالیسی ہے اس کو ہمیں تھوڑا سا ایکسلریٹ بھی کرنا ہوگا, امپروو بھی کرنا ہوگا, انہانس کرنا ہوگا, کیونکہ ہماری آئسولیشن بہت ہو چکی ہے ورلڈ سے. ٹھیک ہے, آئسولیشن ہوئی خارجہ پالیسی کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں, یقینی طور پر یہ ایک بڑا عام موضوع ہے اور اس کی جانب ہمیں دیکھنا بھی ہوگا. بہت شکریہ سینیٹر رحمان ملک صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور ہم سے گفتگو کی. اب سیادترین صاحب, رحمان ملک صاحب کی بھی یہ گفتگو سامنے آئی ہے, ایک ورژن ان کا بھی ہے, تو اس کے حوالے سے اس کا ایک اور پہلو بھی ہے اور پیغام پاکستان کا ہے, اور پھر ملک کی سطح پر جو بیانیہ ہے اس کے حوالے سے اس میں گفتگو کریں گے. لیکن ناظرین جہاں پہ وقت تو ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, بات کر رہے ہیں آج کی جو DGISPR کی میڈیا بریفنگ تھی, اور اس میں وہ اہم معاملہ جو کہ پاکستان کو گزشتہ تقریباً 1 دہائی سے پیش تھا, اس کے حوالے سے گفتگو کی گئی, اس پہ جس طرح سے قابو پایا گیا. سیادترین صاحب, بریک سے پہلے ہم یہی بات کر رہے تھے, رحمان ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, جہاں پہ دیگر پہلوؤں کا ذکر کیا گیا, وہاں پہ آج DGISPR نے پیغام پاکستان کا ذکر کیا, اور پیغام پاکستان نے بیانیہ بنانے میں, علماء کو ساتھ لے کے چلنے میں, اور اس ملک میں جس نوعیت کی افراتفری بیانیے کے حوالے سے پھیلائی گئی تھی اس کو قابو کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کیا. میں سمجھتا ہوں جو پیغام پاکستان ہے اس کو آگے بڑھانے کی ابھی بھی ضرورت ہے. ہمارے سماج میں جو انتہا پسندانہ سوچ ہے اس کا مقابلہ ہم جو ہے پیغام پاکستان سے کر سکتے ہیں, لیکن پیغام پاکستان کو جس طرح آگے بڑھنا چاہیے تھا میں یہ سمجھتا ہوں ابھی اس طرح پوری طرح نہیں بڑھ سکا. پیغام پاکستان پر بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے دونوں اینڈ سے, ہماری جو عسکری ادارے ہیں ان کی جانب سے بھی اور ہمارے جو سولین ادارے ہیں ان کی جانب سے بھی. پیغام پاکستان ہی ایک ایسا ذریعہ ہے جس کے ذریعے ہم انتہا پسندی کے خلاف, جس کے ہم انتہا پسندانہ سوچ کے خلاف ہم مقابلہ کر سکتے ہیں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہمارے معاشرے میں جو انتہا پسندانہ سوچ ہے وہ اس کا ایک حصہ ہے معاشرے کا جو اس کی حمایت کرتا ہے. اس پر آپ بات کریں وہ ایک معاشرے کا حصہ جو ہے وہ کھڑا ہو جاتا ہے ساتھ, اور وہ انتہا پسندانہ سوچ کو آگے بڑھاتا ہے. انتہا پسندانہ سوچ کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمارے اداروں نے پیغام پاکستان کو آگے بڑھایا, لیکن پیغام پاکستان کو اور آگے بڑھانے کی ضرورت ہے, اس پر اور توجہ دینے کی ضرورت ہے تاکہ جو انتہا پسندی ہے اس کا مقابلہ کیا جا سکے. اسی میں میرے خیال میں
میں یہ بالکل آپ نے صحیح بات کی کہ ہمارے تمام طبقات کو اس کو ساتھ مل کر چلنے کی ضرورت ہے پیغام پاکستان کے بیانیے کے حوالے سے. اور یہ ایک بڑی پیش رفت ہوئی تھی کہ تقریباً 1000 کم و بیش علماء جو تھے مختلف مکاتب فکر کے, انہوں نے متفقہ طور پر یہ فتویٰ دیا تھا پیغام پاکستان کے حوالے سے, اور اس بیانیے پر ان کا جو ہے وہ اتفاق پایا جاتا ہے. تو وہ جو انتہا پسندانہ سوچ تھی جو انجیکٹ کی گئی تھی, باہر سے ہمارے اوپر مسلط کرنے کی کوشش کی گئی تھی, اس کے خلاف ایک بڑا جو ہے وہ محاذ اس سطح پہ بھی پیدا ہوا ہے. دیکھیے میں آپ کو عرض کروں, ہمارا جو دشمن ہے نا وہ یہ چاہتا ہے کہ پاکستان میں فرقہ واریت اور اس قسم کی صورتحال پیدا کی جائے, لیکن میں سمجھتا ہوں ہمارے ادارے پاک افواج اور سولین ادارے جو ہیں وہ مل کر اس چیزوں کو کاؤنٹر کرتے ہیں. یہی کاؤنٹر جو ہے پیغام پاکستان کا ہم آگے بڑھا رہے ہیں, لیکن اس کو اور مؤثر انداز میں بڑھانے کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں اس پہ حکومت کو پھر غور کرنا چاہیے, نظر ثانی کرنی چاہیے اور معاملات کو آگے بڑھانا چاہیے. اسی حوالے سے ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی صاحب. بہت شکریہ جناب وقت دینے کا. آپ سے ہم جاننا چاہیں گے جنرل صاحب, آج میڈیا بریفنگ ہوئی DGISPR کی جانب سے اور مختلف پہلوؤں کا یقیناً آپ نے سنی ہوگی, اس پہ جائزہ لیا گیا, کارکردگی کا اظہار کیا گیا کہ کیا کچھ نتائج ہم نے حاصل کیے ہیں. ہم ذرا پیغام پاکستان کے حوالے سے میں ابتدا میں آپ سے جاننا چاہوں گا, یہ بیانیے کے حوالے سے جہاں پہ مختلف محاذ پہ ہماری پاک فوج نے, ہماری سویلین گورنمنٹ نے ایک اہم رول ادا کیا ہے نیشنل ایکشن پلان کی شکل میں, وہاں پہ اس بیانیے کا بھی ایک بڑا کردار ہے, اس پر آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جی محرم, یہ بیانیہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت کوشش کے ساتھ کافی سارے لوگوں نے مل کر بنایا تھا اور اس پر ایک اجماع تھا کہ یہ بیانیہ ہونا چاہیے پاکستان کا, اور اس کو ضرور آگے پیش رفت ہوئی ہے. لیکن میں جنرل صاحب سے اگری کروں گا کہ ہمیں تھوڑا سا اس میں اور کام کرنے کی ضرورت ہے. ویسے تو قدرت نے ہماری بہت مدد کی ہے, یہ آپ کو ماننا پڑے گا, اور میرا خیال ہے کہ یہ کشمیریوں کی شہادت کے صدقے ہے کہ یہ جو EU ڈس انفارمیشن لیب اور اس کے بعد گوسوامی کے لیک, یہ ساری چیزیں سامنے آئیں, اور اب تو پاکستان تقریباً اس الزام سے تو بری ہو چکا ہے جو عرصہ دراز سے لگایا جا رہا تھا کہ یہاں پر دہشت گردوں کی ہماجگاہ ہے, یہاں پہ ان کی ٹریننگ ہوتی ہے. ہماری بھی کوشش میں ہے, اس میں کوئی شک نہیں, ہمارے فورن آفس کی کوشش شامل ہے, لیکن کوئی قدرت کی مدد بھی ہے. اس سے پورا فائدہ ہمیں اٹھانا چاہیے, اور اب جب تک ہم یہ الٹا نہ دیں یہ ساری باتیں بھارت کے اوپر اور اسے فائدہ نہ اٹھائیں, تو یہ آپ سمجھیں کہ آدھا فائدہ ہوگا ہمیں. جب ہم کلیئر ہو گئے ایک چیز سے اور جب پتہ چل گیا کہ بھارت کن کن چیزوں میں ملوث ہے, بالکل ہمارے پاس اس کے واضح ثبوت, ان کو ہم پراپر جس کو کہتے ہیں پروسیکیوٹیبل ایویڈنس میں لا فیئر کی زبان میں تبدیل کر کے ہمیں چاہیے کہ ہر فورم پر ہم بھارت کو اور بھی بے نقاب کریں تاکہ اس کے اوپر کوئی پریشر آئے, پولیٹیکل اور اکنامک پریشر آئے, تو بہت ہی اچھی بات ہے. جی جنرل صاحب, ہم نے ایک ڈوزیئر دیا ہے دنیا کو, اس پر دنیا کا جو رد عمل آیا ہے اسے آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں, رد عمل ضروری نہیں کہ ایسے آئے جیسے ہم خود ایکسپیکٹ کرتے ہیں. آپ دیکھیے کہ جو نیو یارک ٹائم کے آرٹیکلز ہیں, جو کچھ UK کی پارلیمنٹ میں ہوا, جو یورپین یونین کی پارلیمنٹ سے جو آوازیں اٹھی, اور EU ڈس انفارمیشن لیب کے جواب میں جو اب تحقیقات جاری ہیں, یہ سب کچھ ہیں. لیکن وہ ڈوزیئر اپنی جگہ, میں یہ سمجھتا ہوں جیسے پہلے میں نے کہا کہ صحیح لیگل ٹرمز میں اس کو کنورٹ کر کے جب تک آپ انٹرنیشنل کورٹس میں نہیں جاتے, چاہے وہ ہیومن رائٹ سے متعلق ہیں یا کرمنل ایکٹ کے متعلق ہیں, لوگوں کے نام لے کر ہم ان کو انڈائٹ نہیں کرواتے, اس وقت تک وہ خاطر خواہ کامیابی نہیں ہے. جنرل صاحب, ISPR کے DG کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ 23 مارچ کو باقاعدہ پریڈ بھی وہاں پہ ہوگی, اس بارے کیا کہیں گے؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے حالات نارملائزیشن کی طرف تقریباً اس کو چھو گئے ہیں. یہ نہیں میں کہتا کہ نارملائز ہو گئے مکمل طور پہ, لیکن جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ وی آر آؤٹ آف دی ووٹس, انہوں نے صحیح کہا ہے 4 سال کا جب جائزہ لیتے ہوئے. اور آپ یہ دیکھیے کہ جو کچھ UN کے سیکرٹری جنرل نے کہا, جو سینٹ کام کے کمانڈر کہہ رہے ہیں, جو برٹش کمانڈر کہہ رہے ہیں, اور جب آپ نے ابھی امن 21 ایکسرسائز دیکھی ہے, کتنے ملکوں نے اس میں شمولیت اختیار کی ہے, یہ سب باتیں اس بات کا کلیئر سائن ہے, کلیئر انڈیکیٹرز ہیں کہ بھارت کا جو ایک منشا تھا, ایک ان کے امنگ تھی کہ جی پاکستان کو آئسولیٹ کر دیں, اس میں وہ بری طرح ناکام ہوئے, بلکہ وہ خود آئسولیشن کی طرف جا رہے ہیں. اور پاکستان اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مختلف کاوشوں کی وجہ سے, عوام کی تائید کی وجہ سے, فوج کی کاوشیں, فورن آفس کی کاوشیں, اس کی وجہ سے کافی حد تک جو ہے کنیکٹیوٹی میں
بھارت سے آگے نکلتا جا رہا ہے۔ جنرل صاحب، ہماری پاک فوج نے دہشت گردی کا خاتمہ کیا اور رٹ بحال کی ریاست کی، لیکن یہ ہمارے سماج میں جو انتہا پسندانہ سوچ ہے اس کا کیسے مقابلہ کیا جائے؟ انتہا پسندانہ سوچ میں کوئی کمی نظر نہیں آ رہی۔ جی، اس کے لیے تو آپ کو پتا ہے کہ آپ کو جو سوشل لیڈرشپ ہے، سوشل سائنٹسٹ ہے، پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، ان کا زیادہ کام ہے۔ آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں سرایت کر گئی ہے کہ معاشرے کے کم از کم ایک حصے میں، بڑے حصے میں ایکسٹریمزم، ایک دوسرے کے لیے ہمیں تحمل نہیں رہا۔ آپ یہی دیکھ لیجئے کہ پولیٹیکل پارٹی جو ایک دوسرے کے متعلق بیان دیتی ہیں، آپ ان کے الفاظ کا چناؤ دیکھ لیں اور ان کا لہجہ دیکھ لیں۔ یہ پہلے کبھی نہیں تھا میرے بھائی، ٹھیک ہے یہ ہوتا تھا، آپ کی ہوتی ہے، مخالفت ہوتی ہے، آپ مقابلہ کرتے ہیں، لیکن آپ کو اپنے الفاظ کے چناؤ میں یہ سب لیڈرشپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آج پولیٹیکل لیڈرز اخلاص پیدا کریں، اخلاق پیدا کریں اپنی گفتگو میں، دیکھیں وہ کیسے سیپ کرے گا پہلے میڈیا میں اور پھر لوگوں میں۔ جب ہمارے لیڈر اس قسم کے بات چیت کریں گے تو پھر سماج پر تو اس کا افیکٹ ہوگا۔ سب سے زیادہ سماج پہ افیکٹ جو ہائر پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس کا پڑتا ہے۔ اس کے بعد سوشل لیڈرز ہوتے ہیں جو ہمارے ہاں ناپید ہیں یا بہت کم ہیں، وہ ان کا کام ہے، اور میرا خیال جو بڑے بزرگ ہیں معاشرے میں ان کا کام ہے چھوٹوں کو یہ باتیں سمجھائیں۔ لمبا کام ہے، تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کی ضرورت ہے۔ اللہ کرے کہ کوئی یہ بات سمجھ جائے۔ جنرل صاحب، ایک پہلو اس حوالے سے بڑا عام تھا آج کی بریفنگ میں، اور وہ یہ ہے کہ جو علاقے دہشت گردوں سے آزاد کروائے گئے، جن کو ماضی میں دہشت گردوں کی پناہ گاہیں، جس کی ابھی ٹرمینالوجی آپ نے استعمال کی، یہ بڑی گردش کرتی رہی، سیف ہیونز ان کو قرار دیا جاتا رہا، وہ کلیئر ہوئے اور یہ بتایا گیا کہ وہاں پہ اقتصادی سرگرمیوں کا آغاز ہو چکا ہے۔ وہاں پر ابھی بہت سی چیزوں کی بھی ضرورت ہے، ہاسپٹلس کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، یونیورسٹیز کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، انفراسٹرکچر کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں سویلین گورنمنٹ کتنی حد تک اپنا رول پلے کر رہی ہے؟ دیکھیں جی، جیسے انہوں نے کہا کہ جو 4 فیزز ہیں اس قسم کے کسی بھی آپریشن کے، جس میں پہلا حصہ کلیئر ہے، پھر ہولڈ ہے، پھر ڈیولپ ہے یا بلڈ ہے، اور اس کے بعد ہینڈ اوور ہے۔ تو اصل میں تو فوج کا کام تو کلیئر اور ہولڈ کرنا ہی ہے۔ جو بلڈ ہے وہ فوج مدد کر سکتی ہے، معاونت کر سکتی ہے، لیکن انفارچونیٹلی ان علاقوں میں فوج کو خود ہی یہ سب کچھ کرنا پڑا۔ اس کے علاوہ ہینڈ اوور والا معاملہ ہے، اب وہاں پر کوئی ایکٹیویٹی شروع ہو، وہاں پہ آپ کے بڑے بڑے لیڈر جائیں، وہاں پہ جلسے کریں۔ یہ سارے جلسے کراچی لاہور میں نہیں ہونے چاہیے نا، یہ جا کے نارتھ وزیرستان اور ساؤتھ وزیرستان کے علاقوں میں ہونے چاہیے، اور وہاں پر یہ اپنی ریٹ قائم کریں، اپنے فالوورز قائم کریں، تب جا کے بات بنے گی۔ یہ ہول آف دی نیشن اپروچ چاہیے میرے بھائی۔ اس میں یہ فوج کے کاندھوں پہ ڈال دینا سب کچھ کہ ابھی آپ کریں، آپ اس کو آگے چلائیں، یہ درست طریقہ نہیں ہے۔ فوج نے اپنا کام کر دیا، بلکہ اپنے کام سے زیادہ کر دیا۔ اب یہ میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے، باقی پولیٹیکل لیڈرشپ کو سوچنا چاہیے کہ آگے انہوں نے یہ تمام کام اپنے ہاتھ میں لینے ہیں۔ جی بہت شکریہ جنرل رحیم خالد لودھی صاحب نے قیمتی وقت اور ہم سے گفتگو کی۔ زیادہ ترین صاحب، اب ظاہر ہے جنرل صاحب نے مختلف پہلوؤں کا بڑی کمپریہنسو انداز میں یہ بتایا ہے۔ پیغام پاکستان کا آپ ذکر کر رہے تھے کہ اسے مزید مؤثر کرنے کی ضرورت ہے، لیکن رحمان ملک صاحب نے جاتے جاتے ایک بات کی کہ ہمیں خارجہ پالیسی پہ بھی ابھی بہت سی چیزیں بہتر کرنے کی ضرورت ہے، انہانس کرنے کی ضرورت ہے، ایکسلریٹ کرنے کی ضرورت ہے، اس میں مزید تیزی لانے کی ضرورت ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خارجہ محاذ پر ہمیں مزید کیا کچھ کرنا ہوگا؟ کیونکہ بڑا چیلنج تو بہرحال انڈیا کا معاملہ اور لائن آف کنٹرول کا اور کشمیر کا ہمارے سامنے ہے۔ دیکھیے، میں آپ کو عرض کروں کہ خارجہ پالیسی میں ہمیں بہت بنیادی تبدیلیوں کی ضرورت ہے، اور یہ اب صورتحال واضح ہو گئی ہے کہ موجودہ جو ہماری خارجہ پالیسی ہے وہ اس انداز میں نہیں چل سکتی۔ آپ چلاتے رہیں، مطلب پہلے بھی 70 سال سے چل رہی ہے، آپ بھی چلاتے رہیں، لیکن جس طرح مودی نے 2 آرٹیکل ختم کیے اور اس کے بعد کشمیر کا اسپیشل اسٹیٹس ختم کیا، اور اس کے بعد ہم دنیا سے جو توقع رکھ رہے تھے دنیا کا اس طرح رد عمل نہیں آیا۔ جنرل صاحب کہہ رہے تھے کہ جس طرح ہم چاہ رہے ہیں اس رد عمل نہ آیا۔ آرٹیکل چھپنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا نے جس طرح ہمارے ساتھ دینا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا۔ اب ہمیں نئے راستے تلاش کرنے ہوں گے۔ جو ہماری خارجہ پالیسی ہے اس میں بہت بنیادی تبدیلیوں کی اب ضرورت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب اس طرح معاملات آگے نہیں بڑھ سکتے، کیونکہ ہم کشمیر پہ اور خاص طور پہ ہمارے وزیر خارجہ جو ہیں، ایک تو وہ ہر ویکنڈ پہ چلے جاتے ہیں ملتان اور وہاں دربار پہ کھڑے ہو کے پریس کانفرنس کر دیتے ہیں، ان کی سب سے بڑی دوڑ وہ وہیں تک ہوتی ہے۔ وہ آج بھی وزیر خارجہ ہیں، وہ پیپلز پارٹی کے دور میں بھی وزیر خارجہ رہے ہیں، لیکن ان کی کوئی پرفارمنس اچھی نہیں رہی۔ میں سمجھتا ہوں پاکستان کے جو
ناکام وزیر خارجہ ہوں گے ان میں ہمارے ملتانی مخدوم کا نام بھی لکھا جائے گا. تو بنیادی پالیسیوں اب تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل لیڈرشپ, ساری لیڈرشپ کو, صرف ایک نہیں, گورنمنٹ نہیں, ہم نے کیونکہ فارن خارجہ پالیسی بنانی ہے تو اس میں اپوزیشن کو بھی ساتھ لے کے چلنا چاہیے اور ایک بیٹھ کے طے کرنا چاہیے کہ کیا موجودہ جو ہماری خارجہ پالیسی ہے اسی کو آگے بڑھانا ہے, اس کے نقصانات کیا ہوں گے, یا اس کو چینج کرنا ہے تو پھر اس کا فائدہ. بدلتے ہوئے حالات کے مطابق ہمیں ہم آہنگ کرنا ہوگا, حالات کے تقاضوں کے مطابق خطے کی پالیسی کو ہم آہنگ کرنا ہوگا. یہ بڑا ایک اہم معاملہ ہے. ناظرین یہاں پہ وقت تو ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ناظرین اب ذکر کریں گے کہ موجودہ جو اس وقت سیاسی صورتحال ہے اس میں سینٹ انتخابات کا معاملہ عروج پر ہے. ویسے تو گزشتہ دنوں میں جو ڈسکا کا واقعہ ہوا, ضمنی انتخابات ہوئے اور پھر اس کی جو بعد کے معاملات ہیں وہ بھی بڑے اہم معاملہ ہیں, اس کا بھی ذکر کرتے ہیں. لیکن اس سے پہلے ہم DGISPR کی جانب سے جو بریفنگ دی گئی اس حوالے سے ہم بات کر رہے تھے, اور اس میں جو نیریٹو کو ٹھیک کرنے کے حوالے سے اور جو معاشرے میں سوچ ایکسٹریمزم کی انجیکٹ کی گئی تھی اس کے خاتمے کے حوالے سے ابھی یہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ ابھی بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے, اور اس میں جو پیغام پاکستان کا معاملہ ہے اور اس میں جو تقاریب منعقد کی گئی یا جو اقدامات کیے جا رہے ہیں وہ بڑا اہم ایشو ہے. سیادت صاحب اسی پہ میرے خیال میں ہم کنٹینیو کریں گے. پہلے کہ وہ جو نیریٹو کا آپ ذکر کر رہے تھے, خارجہ پالیسی اپنی محاذ پر لیکن داخلی سطح پر بڑا ایک اہم معاملہ ہے, اس پہ تھوڑی سی رائے لے لیتے ہیں. آپ کے علم میں ہے کچھ فتاویٰ بھی آئے تھے اور کچھ اتفاق رائے بھی کیا گیا تھا. ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں ممبر اسلامی نظریاتی کونسل علامہ سید افتخار حسین نقوی صاحب. بہت شکریہ علامہ صاحب وقت دینے کا. علامہ صاحب آپ سے ہم یہ جاننا چاہیں گے, آج DGISPR نے میڈیا بریفنگ دی, بہت سے پہلوؤں کا ذکر کیا گیا, لیکن اس میں پیغام پاکستان اور بیانیے کے حوالے سے بات کی گئی, پیغام پاکستان کا بیانیہ عام کرنے کی بات کی گئی. اس میں آپ کے یقیناً علم میں ہوگا اس سے پہلے دستخط ہوئے تھے مختلف مکاتب فکر کے علماء کے حوالے سے, جس میں جہاد کے کنسیپٹ کا ذکر کیا گیا تھا کہ وہ ریاست ہی اس کو الاؤ کر سکتی ہے. اس کے علاوہ بھی بہت کچھ تھا, اس حوالے سے ذرا ہمیں آگاہ کیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیغام پاکستان کا جو بیانیہ ہے یہ ایک بہت بڑی سعی اور کوشش ہوئی, اور یہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی کہ تمام مکاتب فکر کے علماء مل بیٹھے اور انہوں نے جو فروعی اختلافات ہیں ان کو ایک طرف رکھتے ہوئے جو ہماری بنیادیں ہیں, جو ہمارے اصول ہیں, اس کو سامنے رکھ کر ایک بہت عمدہ قدم اٹھایا کہ کوئی کسی کو کافر نہیں کہہ سکتا, کوئی کسی کی توہین نہیں کر سکتا, اور ہر ایک کے جو مقدسات ہیں ان کا احترام کیا جائے گا. اس کی جو افادیت ہے اس میں تو کوئی شک نہیں, لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جس طرح اس بیانیوں کو پاکستان کے طبقات میں عام کرنا چاہیے تھا ایسا نہیں ہوا. ایسا دیکھنے میں آیا کہ بعض ہمارے DC صاحبان ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پیغام پاکستان بھی کوئی چیز ہے. تحصیل سطح پر چلے جائیں اسی طرح کے بیان کا معلوم ہی نہیں ہے. اب چاہیے یہ تھا کہ تحصیل سطح تک اس حوالے سے کام کیا جاتا. اسلامی نظریاتی کونسل نے اس میں بہت بڑا کردار ادا کیا. ایک ملی وحدت کے لیے بہت بڑا اجلاس ہوا اور اس اجلاس میں ایک ضابطہ اخلاق تیار ہوا. اسی پاکستان بیانیہ کی روشنی میں اس پر بھی کام کرنے کی ضرورت تھی, اور اس میں یہ فیصلہ ہوا کہ ملی یکجہتی اور وحدت کے لیے, ملی وحدت کے لیے جو ضابطہ اخلاق بنایا گیا ہے اسے اسلامی نظریاتی کونسل بھی شائع کرے گی اور وزارت مذہبی امور بھی سے شائع کرے, اور اسے تمام ائمہ جمعہ جماعت تک اور نیچے تک پہنچایا جائے. یہ کام افسوس سے کہنا پڑتا ہے نہیں ہوا. اور ابھی تو ماہ نومبر سے اسلامی نظریاتی کونسل ایک آئینی ادارہ ہے اور وہ غیر فعال ہے, کیونکہ اس کے 12 اراکین جو ہیں وہ ریٹائر ہوئے اور اس وقت چیئرمین بھی نہیں ہے, اور اس کا نہ کوئی اجلاس ہو رہا ہے اور نہ ہی اس کی کوئی صورتحال بن رہی ہے. وہ بھی حکومت کو چاہیے کہ ایک آئینی ادارہ ہے اس کی بر وقت خانہ پوری ہونی چاہیے اور بر وقت ممبر جو ہے وہ نامزد ہونے چاہیے, تاکہ یہ آئینی ادارہ جو ہے اس طرح معطل نہ رہے. اتنے مہینے ہو گئے ہیں, اور ہم یہاں اپنے ناظرین سے بھی کہیں گے کہ پیغام پاکستان کی جو بنیاد ہے
वही है जो पाकिस्तान की बुनियाद थी। पाकिस्तान की बुनियाद ये थी कि एक ऐसा खित्ता हो जिसमें सारे मुसलमान अपने तमाम फरूई इख्तिलाफात रखने के बावजूद एक होकर इस्लाम की बालादस्ती, कुरान और सुन्नत की बालादस्ती के लिए काम करेंगे। एक दूसरे से प्यार और मोहब्बत की फजा होगी। जब तक हम एक दूसरे से प्यार और मोहब्बत की फजा, एक दूसरे का एहतराम, एक दूसरे की बात सुनना, बर्दाश्त ये नहीं होगा तो ज़ाहिर दाखिली तौर पर अमन नहीं होगा। पाक फौज का बड़ा किरदार है, उन्होंने माशाअल्लाह दहशतगर्दों की सफाया किया है और पैगाम पाकिस्तान के जरिया उलमा ने जो किरदार अदा किया, खुद उन दहशतगर्दों के सरबराहों ने कहा कि इस बयानिया ने कमर तोड़ कर रख दी है और उनके लिए कोई रास्ता नहीं निकल रहा कि वो किस तरह फतवों का सहारा लेकर खुद कुछ हमले करवाते थे। तो हमारी इस साइड टीवी के प्लेटफार्म से और आपके तवज्जो से ये अपील है कि हुकूमत इस बयानी पे तवज्जो दे। और इस वक्त तो सियासी महाज अजीब गर्म है, कोई सियासी पार्टी जो है दूसरी सियासी पार्टी को बर्दाश्त ही नहीं कर रही, एक दूसरे को दुश्मन पाकिस्तान और गद्दार और पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं। हालांकि इनके लिए भी एक ज़ाब्ता अखलाक बनना चाहिए। जिन सियासी लीडरों ने दूसरों को बिठाना था और उनके लिए ज़ाब्ता अखलाक बयान तैयार करना था, अब वो खुद इस पोजीशन में है कि उनके लिए एक ज़ाब्ता अखलाक होना चाहिए। इस वक्त बहुत बुरी हालत है, हम बहुत परेशान है। आवाम जहाँ महंगाई के चक्की में पिस रहे हैं वहाँ इस रवैये से बहुत परेशान है। इलामा साहब आप ये बताएं कि क्या पैगाम पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए हुकूमत की जानिब से क्या इक़दाम और होने चाहिए, इस हवाले से आप क्या तजवीज़ करेंगे? हुकूमत को चाहिए कि इस बयानियों को अपने ज़राए के जरिया नीचे तक ले जाए और उसके साथ जो मिल्ली वहदत के लिए इस्लामी नज़रियाती कौंसिल में ज़ाब्ता अखलाक तैयार हुआ है, इसी की बुनियाद पर उसको लेकर वजारत मजहबी अमूर इस में सामने आए और उसे छापना चाहिए और बयानिया पाकिस्तान का बयानिया जो है इसे गांव-गांव तक पहुंचाया जाए, क्योंकि निचली सतह पर लोगों को पता ही नहीं है और तहसील सतह तक पैगाम पाकिस्तान के हवाले से कॉन्फ्रेंसें होनी चाहिए। और बड़े शहरों में हो जाता है, नीचे खबर तक नहीं होती, कभी कभार टीवी पर कोई तस्कर आ जाता है या पाक फौज की तरफ से कोई बयान आ जाता है या किसी सियासी शख्सियत से। अब तो सियासी शख्सियत से क्या बयान आना है वो खुद आपस में लड़ रहे हैं। भारत पैगाम पाकिस्तान एक अहम दस्तावेज है, इसकी इशाअत करनी चाहिए, इसको गुम नहीं होना चाहिए। ये मदारस में, यूनिवर्सिटियों में, स्कूलों में, कॉलेजों में, हर जगह इसको पहुंचाना चाहिए। अब तक जो काम हुआ है वो काफी नहीं है और फिर कुछ अरसा अच्छी तरह ये सिलसिला चल रहा था, फिर दरमियान में वक्फा आ गया है। आज ISPR की तरफ से जब ये बयानी आया तो मैं समझता हूँ दोबारा पैगाम पाकिस्तान का हवाला जो है फिर आ गया है और उम्मीद है कि हुकूमत इस पर तवज्जो देगी। और क्योंकि ये हुकूमत की सतह पर ही हो सकता है, हम लोग तो अपनी सतह पर कर रहे हैं, लेकिन असल हुकूमत की सरपरस्ती हो तो ये नीचे तक ये जा सकता है और ये पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए बहुत ज्यादा इसकी जरूरत है। और इसके लिए ये बजाय इसके कि कोई वाक़या हो जाए और फिर उलमा को इकट्ठा कर लो और फिर पैगाम पाकिस्तान का हवाला दो, क्यों एक ऐसा वाक़या हो जिसमें फितना हो, तफरीका हो, उससे कबल इस किस्म का कोई वाक़या हो। हमें चाहिए कि हम निचली सतह तक इसको ले जाएं। ठीक है, पहुँचाया जाए इसको निचली सतह। बहुत शुक्रिया अल्लामा सैयद इफ्तिखार हुसैन नकवी साहब, आपने अपना कीमती वक्त और हमसे गुफ्तगू की। डिटेल में अल्लामा साहब ने बताया और चूँकि खुद अल्लामा साहब दीगर उलमा को साथ लेकर पैगाम पाकिस्तान के हवाले से आगे बढ़ रहे हैं। ज़ाहिर है निजी सतह पर, ज़ाती सतह पर उलमा जितना किरदार अदा कर सकते हैं जो कि इस बयानी के हक़ में है वो तो कर रहे हैं, लेकिन हुकूमती सतह पर और निचली सतह पर इसको ले जाने के हवाले से बड़ी अहम बात की है उन्होंने। जैसे अभी जिक्र किया सजाद तरीन साहब, आप क्या समझते हैं? उन्होंने ये कहा कि मदारिस के कोर्स का भी हिस्सा होना चाहिए, स्कूल्स के कोर्स का
بھی اس کو حصہ بنایا جائے, تو آپ اس پر کیا کہتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ علامہ صاحب نے ایک بہت نشاندہی کی, ایک بہت بڑی چیز کی. ہماری حکومت جو ہے یہ ہر فیصلہ کرنے میں دیر کرتی ہے. اب دیکھیں کہ اسلامی نظریاتی کونسل ایک بہت بڑا اہم ادارہ ہے اور اس کا بڑا رول ہے پاکستان میں. اب ان کے جو لوگ ریٹائر ہو گئے ہیں اور ان کے نئے چیئرمین صاحب بھی نہیں ہیں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کو اس طرف توجہ دینی چاہیے اور یہ ادارہ کمپلیٹ کرنا چاہیے. فوری طور پر یہ ادارہ مکمل ہو تاکہ اس کے اجلاس ہوں, اس کا چیئرمین آئے اور تاکہ پیغام پاکستان کا جو سلسلہ ہے وہ اس پلیٹ فارم سے آگے بڑھے. حکومت کو اس طرف توجہ دینی چاہیے. دوسری آپ نے جو بات کی, دیکھیں میں آپ کو عرض کروں, بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جو انتہا پسندانہ سوچ ہے اس کا مقابلہ کرنا بہت ضروری ہے. دیکھیں دہشت گردی کا خاتمہ ہو گیا, دہشت گرد ختم ہو گئے, لیکن انتہا پسندانہ سوچ آپ کو نظر آتی ہے نا. اور جب ایک انتہا پسندانہ سوچ جب لوگ ایک طرف جمع ہوتے ہیں تو پھر ہمارا سماج جو ہے اس کا ایک حصہ جو ہے وہ ان کے ساتھ آ جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے بہت ڈیٹیل سے کسی دن آپ پروگرام رکھیں, ہم انتہا پسندانہ سوچ اور انتہا پسندانہ رویوں پہ بات کریں گے کہ یہ ہر شعبے میں موجود ہیں. اس کے خاتمے کے لیے میں سمجھتا ہوں بہت ضروری اقدامات کرنے چاہیے اور یہ حکومتی سطح پر ہونے چاہیے. حکومت اگر یہ کوشش کرے گی کہ ایسے اقدامات کیے جائیں جن سے انتہا پسندانہ سوچ کا خاتمہ ہو. اگر انتہا پسندانہ سوچ کا خاتمہ نہیں ہوگا تو میں سمجھتا ہوں یہ دہشت گرد بے شک آپ نے ختم کر دیے, یہ پھر کسی نہ کسی شکل میں آپ کے سامنے آ جائیں گے. یہ بہت ضروری ہے کہ جو انتہا پسندانہ سوچ ہے, وہ انتہا پسندانہ رویہ ہے, اس کا کیسے مقابلہ کیا جا سکے. یہ میں سمجھتا ہوں آج کا سب سے بڑا اہم سوال ہے. یعنی اس وقت ظاہر ہے ہماری آرمی جو ہے وہ ہمیشہ فوج کا کام ہوتا ہے کہ وہ کا استعمال کرتی ہے, بے کنی کرتی ہے, دہشت گردی کا انہوں نے خاتمہ کر دیا, لیکن جو پروڈکشن ہوتی ہے اس کے پیچھے یعنی جو جس سوچ کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ بڑا اہم رول ادا کرتی ہے نا, کہ پھر سے کوئی نرسری تیار ہو جائے, پھر سے کوئی طبقہ کسی اور نام سے سامنے آ جائے, تو اس کو اگر وہیں پہ تلف کیا جائے تو اس کی ایک ہی دوائی ہے اور وہ ہے پیغام پاکستان کا بیانیہ, جس کو میرے خیال میں حسد میں پہنچایا جائے. یہ ایک بڑا اہم معاملہ ہے. اور دوسرا سیاست کے حوالے سے بات کی, آخری منٹ ہے ہمارے پاس. جیسے ابھی علامہ صاحب نے کہا کہ خود سیاستدانوں نے جنہوں نے یہ بیانیہ عام کرنا ہے ان کے اپنے درمیان بھی تو کوئی ضابطہ اخلاق ہونا. میں سمجھتا ہوں ان کے ہاں ضابطہ اخلاق نام کی کوئی چیز نہیں ہے, اور وہ ایک دوسرے کے بارے میں جس قسم کی گفتگو کرتے ہیں وہاں سے سوسائٹی تقسیم ہوتی ہے. سوسائٹی تقسیم ہوتی ہے تو پھر حالات آپ کو پتہ ہے کیا ہوتے ہیں. اب دیکھیں ڈسکا میں ضمنی الیکشن ہوا, اس میں جو کچھ بھی ہوا اس پہ ہم کسی اور پروگرام میں بات کریں گے, لیکن 2 لوگ وہاں مارے گئے ہیں. وہ تو کسی گھر کے تھے نا, کسی گھر کے سربراہ ہوں گے, کسی گھر کے فرد ہوں گے, کسی خاندان کے فرد ہوں گے, ان پہ کون ذمہ دار ہے؟ اور اس پہ سیاست کی چلانے والا, اور اس پہ دونوں جانب سے سیاست کی جا رہی ہے. ایک بات میں اور کہنا چاہتا ہوں نقی صاحب, ابھی مجھے کیا نام ہے یہ میسج بھی آیا, ٹیلی فون بھی آیا, بریک کے دوران میں نے سنا کہ نشتر اسپتال ملتان میں جو ایک برن یونٹ ہے بچوں کا, چھوٹے بچوں کا جو برن یونٹ ہے, اس میں کاکروچ بہت زیادہ ہیں. بچے جو جلے ہوئے بچے اس وارڈ میں آتے ہیں, ان کے بیڈز پر وہ کاکروچ گھوم رہے ہیں, اور جب لوگ اور ان کے لواحقین بچوں کو, یہ ہسپتال والوں کو اور وارڈ کی انتظامیہ کو کہتے ہیں کہ ان کاکروچ کو بندوبست کرو, وہ کہتے ہیں ہمارے پاس فنڈ ہی نہیں ہے, آپ اپنی طرف سے لے آئیں اسپرے اور کر دیں. آپ یہ دیکھیں چھوٹے بچے ہیں, وہاں پر اگر اسپرے کیا جائے گا تو ان کی برن یونٹ ہوگا. اور وہاں پر جو ہے نشتر اسپتال میں لوگوں کے ساتھ اس برن یونٹ میں بہت ہی ظالمانہ سلوک کیا جا رہا ہے. اس حوالے سے ڈاکٹر یاسمین راشد کو کوئی توجہ دینی چاہیے. ٹھیک ہے, یہ صوبائی سطح پر چونکہ جو وزیر صحت ہے ان کے حوالے سے اپیل ہے کہ نشتر اسپتال میں اس معاملے کو دیکھیں. اعتزاز نقی اور سجاد ترین کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.